اور کہنے والا کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، بچاؤ کے لیے زرہیں 6، دشمن پہ وار کرنے کے لیے تلواریں 8، سواری کرنے کے لیے گھوڑے 2، اور تعداد 313۔ پھر مدینے سے کسی کی تمنا، کسی کی آرزو، کسی کی خواہش، کسی کی چاہت، کسی کی ضرورت، میں رب نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے، میری بخشش کے دریا بہہ رہے ہیں۔ ذرا اپنے آپ کو کمر بستہ کر کے، تیار کر کے، ان میں غوطہ زن ہونے کی کوشش تو کر کے دیکھو۔ مانگنا تمہارا کام ہوگا، دینا میرا کام ہوگا، اپنا مسئلہ پیش کرنا تمہارا کام ہوگا، اس کو اپنی رحمت سے حل کرنا میں مشکل کشا کا کام ہوگا۔ اور جب رمضان اپنی اختتام کو پہنچتا ہے تو بارگاہ خداوندی سے اعلان ہونے لگ جاتا ہے، میرے بندو خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن شرط کیا تھی؟ کفر سے بچتے رہے، شرک سے کنارہ کشی کرتے رہے، بغض، حسد اور غیبت سے، بزرگوں کی عداوت اور نافرمانی سے، اپنے محلے، بستی، شہر، ملک سے لے کر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر تک رب کے حکموں کو مقدم کر لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لیا۔ پھر میرا بھی وعدہ رہا کہ کبھی کبھی نہتے ہوگے، بے سر و سامان ہوگے، کھانے کو عمدہ غذائیں نہ ملی ہوں گی، سامان، اسلحہ، رہائش، بود و باش میسر نہ ہوگی، لیکن تم نے میری ان شرطوں کو پورا کر لیا تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی تمہیں اپنے دشمن کے مقابلے میں ہیچ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں سر بلند کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر وعدہ کیا کن سے؟ جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کی ریاضت، جن کی سیاست، جن کی تجارت، جن کی عبادت میرے آپ کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ نہیں میرے دوستو، جن کا ایمان میرے آپ کے ایمان کی معیار اور کسوٹی بن گیا اور اعلان خداوندی ہونے لگا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا،
اے میرے بن کے رہنے والوں، کیا کہا میں نے؟ دل میں اتارنا ہوگا اس جملے کو. میرے بن کے رہنے والوں، میرے نبی سے وفا کرنے والوں، میری وحی تو آیا کرتی ہے میرے اپنے پیغمبر پہ، جبریل آتا ہے محمد کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں رب کی چاہت یہ بن گئی کہ میں وحی تو اپنے پیغمبر پہ بھیجوں گا، مگر اس وحی میں کلام تم سے کروں گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، طلحہ و زبیر کو، سلمان و بلال کو. کہا انہیں جا رہا ہے جن کو کبھی یہ اعزاز ملا، اولئک هم الراشدون، کبھی یہ تمغہ ملا، اولئک هم المفلحون، کبھی یہ تاج مل گیا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور کبھی میرے اللہ نے ان کی بلندیوں کو اس انداز میں سمیٹا کہ اولئک حزب اللہ. بھرا ہوا ہے میرا رب کا کلام. کبھی ان کی ہدایت کے تذکرے، کبھی ان کے فوز و فلاح کی گواہیاں، کبھی ان کے ایمان کی حقانیت کی دعائیاں دی میرے رب نے، اور کبھی رب کریم نے فرمایا یہ میری فوج ہے. میرے محبوب پیغمبر آپ کے تو ارد گرد چلتے ہیں نا، آپ کی تو یہ موج ہے، لیکن میں رب کی نظر میں دیکھو تو میری یہ فوج ہے. انہیں کہا جا رہا ہے بعد میں آنے والے، دوسری صدی ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، 14ویں 15ویں ہو، یا جب تک میرے اللہ کو یہ دنیا کا نظام منظور ہے قائم رکھنا، آنے والے آتے رہیں اور وہ اپنا ایمان ایسا بنا لیں ما آمنتم، جیسے تمہارا ایمان ہے. اور ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے لگا ہوں. ہے کس کے ساتھ؟ آمنتم بہی، جیسے تم نے مانا میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر. رب کہتے ہیں ان آمنو، اگر بعد میں آنے والے ایمان لے آئیں. ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم کیا ہے؟ ایماندار ہیں. الحمدللہ کہو الحمدللہ. ما آمنتم بہی، دیکھ رہے ہو میرا اشارہ؟ ما آمنتم بہی، جس طرح میرے محمد کے ستاروں، جان نثاروں، وفاداروں، جس طرح تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو نا، اس طرح جب بعد میں آنے والے قرآن کو ماننے لگ جائیں، میرے مصطفیٰ کو ماننے لگ جائیں، تو میں انہیں مومن بنا لوں. انہیں کہا جا رہا ہے، رب کہتا ہے سامان کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، ابھی 1 سال سے چند مہینے اوپر ہوئے،
وطن چھوڑ کے آئے ہو، علاقہ ترک کر کے آئے ہو، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچے ہو، ابھی تو اپنے مکان ہی نہیں بنائے، ساز و سامان بھی کوئی نہیں، لیکن جب میرا پیغمبر تمہیں کہے نا کہ نکلنا ہے جہاد پہ، دیر نہ کرنا، پھر دیکھنا میں تمہاری مدد کیسے کروں گا، ایسے کروں گا لقد نصرکم اللہ ببدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج تو ہم روزہ رکھ کے گھر دبک کے بیٹھے رہیں، اور جب افطاری کا وقت ہوتا ہے کہتے وہ بڑے تنگ ہو گئے، بڑا لمبا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان بھی بالکل وسط پہ ہے، 17 رمضان ہے، تعداد بھی کم ہے، 3 گنا مخالف کی تعداد زیادہ ہے، سامان بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بھی کوئی نہیں، نکل کھڑے ہوئے اور پہنچ گئے وہاں پہ جہاں رہنے کو مکانات کوئی نہیں، سائے کے لیے درخت کوئی نہیں، چٹیل وادیاں ہیں، پہاڑی خطہ ہے، بس تھوڑا سا دامن ہے، رہنے کے کوئی اسباب وسائل نہیں، بے نام و نشان علاقہ ہے۔ لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کے جان نثارو جب تم پہنچے نا وہاں پہ، میں نے اس خطے اور اس ٹکڑے کو اتنی عظمت دے دی کہ اپنے قرآن کی زینت بنا دی۔ جب تک جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، تاریخ کے طلباء، تاریخ سے محبت رکھنے والوں، کھنگال کے دیکھ لو، بدر کا نام و نشان بھی کوئی نہیں، کسی کو پہچان بھی کوئی نہیں کہ بدر بھی کسی علاقے کا نام ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ اور میرے نبی کے صحابہ کے قدم لگ گئے نا، تو پھر بدر ایسا بنا کہ قیامت کی صبح تک زندہ جاوید بن گیا، اعلان ہونے لگا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر کے جان نثارو، میری محبت میں فدا ہونے والے میرے بندو، لقد نصرکم اللہ، مجھے قسم ہے اپنی ذات کبریا کی، میں تو تمہاری مدد کر چکا ہوں بدر کے میدان میں۔ انتم اذلہ، تعداد کمزور، ہتھیار کوئی نہیں، اور کہنے والا کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہے، 8 شمشیریں، بچاؤ، 6 زرہے، 8 شمشیریں، بچاؤ کے لیے زرے 6، دشمن پہ وار کرنے کے لیے تلواریں 8، سواری کرنے کے لیے گھوڑے 2، اور تعداد 313، پھر مدینے سے 80 کلومیٹر دور پیدل سفر۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب ارادہ بن رہا نا، میرے نبی نے اکٹھا کیا اپنے جانثاروں کو، اپنی خواہش، اپنا ارادہ ان کے سامنے رکھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ،
فیصلہ کر لیجئے، ہماری فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے، بولو، ہم آپ کے۔ رسول رحمت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ جا ابو بکر، بیٹھ جا، تیری معیت کا بھرا انکار کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں پہنچے بھی ہوگے، کوئی نہیں، پہنچو۔ تیری معیت کا انکار مسلمان کی زبان پہ آ نہیں سکتا۔ پھر آیا دوسرے نمبر والا، کون؟ فاروق اعظم۔ میرے نبی کی مراد جسے محبوب کائنات نے رب سے مانگ کے رب سے لیا تھا، اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ فیصلہ کر لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر بیٹھ جا۔ ابو بکر بھی مکے کا مہاجر، عمر بھی مکے کا مہاجر، اور بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، دار الہجرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ یہ تو میرے ساتھ گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئی ہے، یہاں مدینے کے باسیوں میں سے کوئی اٹھے نا، پتہ چلے۔ اٹھے پھر حضرت مقداد، اٹھے حضرت سعد، اور کہنے لگے یا رسول اللہ امضِ لما امرک اللہ، امضِ لما امرک اللہ، آپ کر گزریے وہ کام جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اگر ذہن حاضر ہے تو انصار مدینہ نے اپنے جذبات کے اظہار سے پہلے ایک بول دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر رہے، آپ وہی کچھ بول رہے ہیں جو کون بلوا رہا ہے؟ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے، لہذا امضے، کر گزریے، چل پڑیے، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے امت کو یہ ماں کا لفظ سمجھ آ جائے۔ جب صحابہ نے معیت کا حق ادا کیا تو رب نے بھی کہا ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین۔ اور یہ تینوں اعزاز اور تینوں مراتب اور تینوں درجے حاصل ہیں اس قدوسی جماعت کو۔ اللہ 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 اللہ۔ اگلا جملہ سنیے، حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، ہم بیٹھے ہیں، اور جب میدان فتح ہو جائے تو پھر ہمیں اعلان کر کے بلا لینا، ہم تشریف لے آئیں گے۔ آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، ناراض نہ ہونا، اپنے دل میں گریباں میں جھانک لگانا ہوگی، ہمارا حال ایسا ہی ہو چکا ہے۔ لیکن انصار مدینہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ما نقول، اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا، نحن نقاتل معک، ہم آپ کے ساتھ رہ کے لڑیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، جدھر سے بھی کوئی آپ پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کرے گا یا رسول اللہ انگلی کاٹ دیں گے، گردن بڑھے گی گردن اڑا دیں گے۔ جذبات کا عالم یہ کہ دو معصوم بچے ہیں، ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے ہیں، جذبہ دیکھا، فریفتگی کا انداز دیکھا، آپ نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے اجازت ہے۔ تھوڑا آگے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اس سے بھی کم عمر کا بچہ کھڑا ہے، وہ بھی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے کندھے بڑوں کے کندھوں کے مقابل کر لوں، لیکن عمر اور قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے ایڑیاں اٹھانے کے باوجود بھی قد برابر نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا پیچھے ہو جاؤ، ابھی تمہاری عمر نہیں پوری، ابھی تمہارا قد نہیں پورا، ابھی تمہارے سینے کا زور نہیں پورا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ رونے لگ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ پیچھے میں ہٹوں تو کدھر جاؤں؟ بیٹا جا اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے میرے ساتھ جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اس کی خدمت کر، دھکے دے کے باہر نہیں نکالنا۔ نوجوان خدا را ذرا اپنے گریباں میں جھانک مار، آج بیوی کی محبت کو غالب کر دیا، والدین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے اپنے منبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے جبریل کی بول پہ آمین کہا تھا، اور بول یہی تھا جبریل کا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں کمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین، ہاں میں پیغمبر بھی یہی چاہتا ہوں۔ جبھی تو رسول اللہ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، سبحان اللہ، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور باپ رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں رب نے اپنی رضا کو مضمر کر دیا، پوشیدہ کر دیا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، خدمت کرے گا تجھے میرے ساتھ جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ثواب تو جہاد کا مل جائے گا، لیکن جہاد میں جو قدم پہنچتے ہیں ان سے محروم رہ جاؤں گا، اور میری ماں مجھے تانا دے گی بیٹا دوسرے بھائی میں کوئی کمال تھا قبول ہو گیا، اگر تجھ میں بھی کوئی خوبی ہوتی تو تو بھی قبول ہو جاتا۔ بھائی بھائی سے رشک کر رہا تھا میدان جہاد میں جانے کے لیے۔ آج ہمارا رشک ہوتا ہے بھائی کی کوٹھی اونچی، میری اس سے بھی اونچی ہونی چاہیے، اس کی گاڑی 2 لاکھ کی میری 5 لاکھ کی ہونی چاہیے۔ کیا معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ تقابل کی دوڑ ہے، وہاں 2 بھائیوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، چھوٹا کہتا ہے بڑا جہاد میں قبول ہو گیا، میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ماں نے اگر کہہ دیا کوئی تجھ میں کمال ہوتا تو تو بھی قبول ہو جاتا۔ یا رسول اللہ میرا قد چھوٹا نہ دیکھیے، میری عمر چھوٹی نہ دیکھیے، میرے سینے کے اس کلوز پن کو نہ دیکھیے، میری قوت کو دیکھیے، اور اگر میری قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی سے میری کشتی کرا کے دیکھ لیجیے۔ کشتی ہونے لگی، آج بھی مقابلے ہوتے ہیں کشتیوں کے، لیکن تاریخ کا وہ انوکھا مقابلہ ہو رہا تھا جب 2 بھائی میدان میں اترے، چھوٹا بڑے کو کہتا ہے بھائی ذرا کان نیچے کر، بھائی نیچے ہوتا ہے کان کرتا ہے، کہتا ہے بھائی تو قبول ہو گیا نا؟ جی ہو گیا، مجھے رد کر دیا ہے اللہ کے نبی نے، واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور شرط لگ گئی ہے تیری میری کشتی کی، اگر آج تو نیچے گر جائے نا تو میں بھی تیرے ساتھ جا سکتا ہوں میدان میں۔ بھائی بھی تو میرے نبی کا شاگرد تھا، کہنے لگا اگر میرے نیچے گرنے سے تیرا قد اونچا ہوتا ہے تو میرے بھائی کوئی پرواہ نہیں، میں نیچے گر جاؤں گا۔ مقابلہ ہوا، بڑا نیچے گر گیا، چھوٹا سینے پہ چڑھ کے کہتا ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ دیکھ لیا نا میری قوت کا اندازہ،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے چلو بیٹا تو بھی شامل ہو جا، بس آخری بات کرنے لگا ہوں۔ پھر یہی دو معصوم بچے تھے جنہوں نے وقت کے فرعون ابو جہل کی گردن کاٹ دی تھی۔ ہاں، اور جب میدان جہاد میں جا رہے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک بھائی میرے دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے۔ دائیں والا کہتا ہے چچا عبد الرحمن این ابو جہل، پہچانتے ہو ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے ابھی، تو ابو جہل کا کیا مقابلہ کرے گا، وہ تو سردار ہے اپنے لشکر کا۔ ابھی میں جواب نہیں دے پایا کہ دوسرے نے میرا پلہ پکڑا اور کہا چچا این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں بھائی کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ جو دشمنوں کی صفیں درست کر رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آسمان کی بجلی اتنی تیز چمکتی ہے یا ان کے قدم اتنی تیزی سے گئے۔ ایک نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، گھوڑا گرا، وہ جو ہی نیچے آیا دوسرے بھائی نے گردن پہ وار کیا اور فنا فی النار کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ اسلام کی بغاوت تھی۔ جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ محمد کریم کی بغاوت تھی۔ جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ رب کے قرآن کے احکامات کی بغاوت تھی۔ جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ میرے سچے رب کی توحید کا وہ بیان جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے تھا وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، مخالفت یہ کر رہا تھا، اور ادھر چھوٹے معصوم بچوں نے اس کا گلا کما کر کے قیامت تک آنے والوں کو پیغام یہ دے دیا کہ اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اپنے اسلام کی زندگی چاہتے ہو اور قیامت کے دن کی سرخروئی چاہتے ہو، تو پھر جذبات دشمنان خدا، دشمنان مصطفیٰ، دشمنان قرآن، دشمنان صحابہ سے اسی طرح تمہارے دل میں بھی عداوت ہونی چاہیے جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے پیش کر کے دکھائی۔ ان کی مدد رب نے کیا کی؟ فرمایا لقد نصرکم اللہ، رب مدد کر چکا ہے، اور مدد کی تو 3000 کا لشکر بھیج کے مدد کی، اور وعدہ کر دیا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، ہاں 3 شرطیں ہیں، اگر تم استقامت کے ساتھ جمے رہے، تتقوا رب کا خوف دل میں رکھتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، تتقوا شرک سے تم بچتے رہے، یاتوکم من فورہم ھذا، اور دشمنوں نے تم پہ یکبارگی حملہ کر دیا۔ اگر یہ 3 باتیں ہو گئی تو پھر میرا وعدہ یہ ہے کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، پھر 3 کی بات نہیں، پھر 5000 کا لشکر بھیجوں گا، اور لشکر بھی کیسا؟ مصومینا، مصومینا، ان کے اوپر تمغے لگے ہوئے ہوں گے، پھول لگے ہوئے ہوں گے، اور پھول عام سپاہی کو نہیں لگتے، جو ان کے کمانڈر ہوتے ہیں، صوبے دار ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، کرنل ہوتا ہے، ان کو لگتے ہیں تمغے۔ اللہ کریم فرماتے 5000 من الملائکۃ، 5000 فرشتہ بھیجوں گا اور سب کے تمغے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ بارکہ بھی ہوا تو رمضان کی 17 تاریخ کو اس نسبت سے آج کی گفتگو ہی اگلا جمعہ انشاءاللہ رب کی توحید پہ ہوگا، اور غالب گمان شاید جمعۃ الوداع ہو، اس لیے وقت پہ پہنچنے کی کوشش فرمانا۔ 12:20 پہ انشاءاللہ گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق۔